بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینیمل فارم کا بک کا تیسرا چیپٹر ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ تو ایک واردات ہم نے دیکھا پچھلے کہانی میں، ایک واردات جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ سب لوگوں کو کام پہ لگا کے پیچھے سے جو دودھ نکالا گیا تھا گایوں کا وہ غائب کر دیا گیا۔ چیپٹر نمبر 3، انہوں نے گھاس کو اندر کرنے میں سخت ترین محنت کی، صرف کی اتنے کہ پسینے پسینے ہو گئے۔ ان کی محنت اور جدوجہد بے ثمر نہیں رہی۔ کٹی ہوئی گھاس پر ان کا تصرف ان کی سوچ سے بڑی کامیابی تھی۔ کبھی کوئی کام سخت بھی کرنا پڑتا ہے۔ انسانوں کے کرنے کا کام جانوروں کے کرنے کا نہیں ہوتا۔ جانوروں میں یہ بہت بڑی کمی تھی کہ وہ اپنے کھروں سے کسی قسم کا اوزار نہیں پکڑ سکتے تھے، مگر سور بہت چالاک تھے۔ وہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ دریافت کر لیا کرتے تھے۔ گھوڑوں کی بات اور تھی، انہیں کھیت کے ایک ایک انچ سے واقفیت تھی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی تھی کہ وہ گھاس کی کٹائی اور اسے جمع کرنے کا فن جونز اور اس کے آدمیوں سے بہتر جانتے تھے۔ سور خود تو کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ہدایات دیتے رہتے تھے اور دوسروں کے کام کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اپنی وسیع معلومات اور قابلیت کی بنا پر یہ قدرتی امر تھا کہ قیادت انہی کے ہاتھوں میں رہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیونکہ چالاک ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیک نکال لیتے ہیں، صحیح ہے، کوئی نہ کوئی صورتحال بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا آہستہ آہستہ اس اینیمل فارم کی جو قیادت ہے وہ قدرتی طور پر تمام جانوروں کے ہاتھوں سے نکل کر صرف اور صرف سوروں کے ہاتھوں میں جانا شروع ہو گئی۔ باکسر اور پلاور کو، یعنی ایک جو گھوڑا ہے اور ایک جو گھوڑی ہے، ہل اور زمین جوتنے کا بھاری سامان دیا گیا تھا تاکہ زمین کو جوت سکیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لگام وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ جو کھیت میں ہل کے ساتھ مستعدی سے چکر لگا رہے تھے، یعنی دونوں نے کھیت کو دوبارہ سے اسی طرح سے جیسے جونس کے زمانے میں کھیت کو ہل چلا کے اس کو جوتا جاتا تھا، یہ دوبارہ سے اسی طرح سے شروع ہو۔ ان کے پیچھے ایک سور چل رہا تھا جو آواز لگاتا جاتا، کبھی کبھی تعریفی کلمات کہتا جاتا، جیسے شاباش ساتھی شاباش، کبھی کہتا کہ ساتھی ذرا رک جاؤ، یعنی جیسا بھی موقع ہو گویا ہر جانور فروتنی سے، یعنی فروتنی کا مطلب خوشی سے، اپنے آپ کا کام سمجھتے ہوئے اپنے اپنے کام میں مشغول رہتا اور زمین کو جوت کر اس میں سے سوکھی ہوئی جڑیں اور گھاس چنتا رہتا۔ یہاں تک کہ بطخیں اور مرغیاں بھی سخت محنت اور انتہائی مستعدی سے دھوپ میں ادھر ادھر کے کام میں مشغول رہتی ہیں اور اپنی چھوٹی چونچ میں گھاس کے چھوٹے مٹھے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی۔ بالآخر انہوں نے 2 دنوں سے بھی کم وقت میں گھاس کی صفائی کا کام انجام دے دیا، یعنی کٹائی تو ہو چکی تھی، پہلے وہاں بنڈل رکھے ہوئے تھے، سارے انہوں نے بنڈل نکالے، وہ پوری جو زمین تھی اس کو دوبارہ سے جوتا، اس کے اندر سے گھاس پھوس نکالے، مرغیاں بطخیں پرندے سب اس میں لگے ہوئے جو اس کو صاف کرنے، جبکہ اسی کام کو جونز اور اس کے آدمی عام طور پر زیادہ دنوں میں انجام دیا کرتے تھے۔ اس بار گھاس بھی ہر سال سے زیادہ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ گھاس کا ایک تنکا تک ضائع نہیں ہوا، کیونکہ مرغیوں اور بطخوں نے اپنی تیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر اٹھا لیا تھا۔ مزید برآں کوئی چوری بھی نہیں ہوئی، ہر جانور نے صرف بقدر ضرورت کھائی تھی۔ تو گھاس کا ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ ڈیولپ ہو گیا۔ اس پورے موسم میں مسلسل کام ہوتا رہا۔ جانور بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہ ان باتوں کا پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے منہ کے ہر نوالے سے وہ لطف اندوز ہوتے، اس لیے کہ یہ کھانا حقیقتاً ان کا اپنا کھانا ہوتا، جسے وہ خود پیدا کرتے، اپنے لیے پیدا کرتے، کسی آقا کا مرہون منت نہیں ہوتا تھا۔ بے وقت انسانوں جو کہ دوسروں پر گزارا کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد ہر جانور کے لیے بہت زیادہ خوراک موجود تھی۔ اس کے علاوہ جانوروں کی نا تجربے کاری کے باوجود وقت کی فراوانی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے،
مثلاً فصل کے پکنے کے بعد جب وہ مکئی کے دانے کو علیحدہ کرتے تو اسے پاؤں سے روند کر اسی پرانے طریقے سے پھر بھوسی کو اپنی سانسوں کی ہوا سے اڑاتے، اور اس لیے کہ اس وقت تک پودوں سے بیج الگ کرنے کی کوئی مشین نہیں تھی۔ لیکن سور اپنے ذہن رسا اور بوکسر اپنے بے مثال طاقت سے سب کچھ کر دیا کرتے تھے۔ باکسر کو سب ہی جانور پسند کرتے تھے۔ وہ جونز کے وقتوں میں بھی ایک محنتی جانور تھا، اور اب تو وہ 3 گھوڑوں جتنا کام خود اکیلا کیا کرتا تھا، شوق میں، جوش میں، جذبے میں، اپنا کام سمجھ کر۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مویشی خانے کا تمام کام اسے کرنا پڑتا تھا، ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ صبح سے رات تک وہ ہل کھینچتا رہتا، وہ ہر مقام پر موجود رہتا جہاں سخت محنت کوشی کی ضرورت ہوا کرتی۔ اس نے مرغے کے ذریعے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ دوسرے کسی بھی جانور کے اٹھنے سے پہلے اسے جگا دیا کرے، پھر وہ رضاکارانہ طور پر وہاں جا کر مشقت میں لگ جاتا جہاں ضرورت ہوتی۔ یہ فرض وہ عام کام شروع ہونے سے پہلے ہی انجام دیا کرتا تھا، یعنی باقی سارے لوگ اٹھتے تھے دیر سے اور پھر کاموں پہ جاتے تھے، لیکن باکسر جو ہے وہ اس نے ایک مرغے سے کہا تھا کہ اسے وہ وقت سے پہلے جگا دے، اور وہ وقت سے پہلے جو بہت سارے کام جو ہے وہ نمٹا لیا کرتا تھا۔ ہر مسئلے اور مشکل مرحلے میں اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں سخت ترین محنت کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے جو اپنے لیے رول بنایا تھا وہ کیا بنایا تھا کہ یہ جو مملکت ہے یہ ابھی آزاد ہوئی ہے، اور میں اس کو ڈیولپ کرنے میں سخت ترین محنت کروں گا۔ ٹھیک ہے، محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے۔ ٹھیک ہے، اس عادت کو اس نے اپنی پہچان بنا رکھا تھا، لیکن ہر جانور اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا کرتا۔ مثلا مرغیوں اور بطخوں نے مکئی کی 5 بالیوں کو محفوظ کیا جس کے دانے کٹائی کے وقت بکھر گئے تھے، کوئی چوری نہیں ہوئی، کسی نے اپنے راشن سے زیادہ خوراک نہیں لی۔ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹنا، جلاپا جو پرانے وقتوں میں ایک عام بات تھی، اس کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اتحاد، اتفاق، محنت، ٹیم ورک، یہ سب جو ہے ابتدا کے اس دور میں ان جانوروں کے اندر ڈیولپ ہو گیا۔ جو کام جس کے سپرد ہوتا اسے وہ خوش دلی سے کرتا، چاہے اس کی مرضی کا ہو یا نہ ہو۔ مولی کو صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ اب یہ جو گھوڑی ہے نوجوان، اس کے بارے میں، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ وقت سے پہلے اس بنا پر کام چھوڑ دیا کرتی تھی کہ اس کے کھروں میں پتھر پھنس گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مولی نے صبح بھی کام دیر سے شروع کیا کرنا اور جلدی ختم بھی کرنا شروع کر دیا، یعنی دفتر جو ہے وہ پہنچنا دیر سے اور جلدی جو ہے وہ اٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، بلی کا طرز عمل بھی کبھی کبھی عجیب سا ہوتا، یہ بات محسوس کی گئی تھی کہ کام کے وقت بلی منظر سے غائب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ گھنٹوں غائب رہنے کے بعد کھانے کے وقت یا پھر شام میں کام کے اختتام کے وقت آ جایا کرتی تھی، اس طرح جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ اس بارے میں عجیب و غریب بہانے بنایا کرتی تھی اور انتہائی متاثر کن انداز سے میاؤں میاؤں کرتی تھی۔ اس کے انداز کو مد نظر رکھا جائے تو اس کے ارادے پر یقین نہ رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، یعنی لک بزی بٹ ڈو نتھنگ، بات ایسی کریں جیسے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی کام انجام نہیں ہے۔ یہ بلی میں اور مولی میں ہی صفت تھی۔ بوڑھے جو بوڑھا جو بینجمن تھا، یہ بندر نہیں ہے بلکہ یہ گدھا ہے بڑا اچھا، کہ اتوار میں انقلاب کے بعد سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، یعنی انقلاب تو آ گیا ملک میں لیکن بینجمن ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ وہ اپنے حصے کا کام آہستہ آہستہ کیا کرتا جیسے کہ وہ جونز کے زمانے میں کیا کرتا تھا، نہ تو وہ کم کرتا اور نہ ہی رضاکارانہ طور پر زیادہ کرتا۔ انقلاب اور اس کے نتائج پر وہ اظہار خیال نہیں کیا کرتا تھا۔ اس سے جب سوال کیا جاتا کیا وہ جونز کی جانے سے خوش نہیں ہیں، تو جواب دیتا کہ بندر بہت دنوں تک زندہ رہتے ہیں، یعنی جو وہ ہے گدھا یا خچر اپنے بارے میں بتا بہت دنوں تک زندہ رہتے ہیں، تم میں سے کسی نے کبھی مرے ہوئے خچر کو نہیں دیکھا ہو۔ دوسرے جانور اس پراسرار جواب کو سن کر مطمئن ہو جایا کرتے۔
اتوار کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، ناشتہ عام دنوں کے مقابلے میں 1 گھنٹہ بعد ہوتا، ناشتے کے بعد جشن منایا جاتا جو ہر ہفتے ضروری سمجھا جاتا۔ سب سے پہلے پرچم کشائی ہوتی۔ اسنو بال کو اسٹور سے ایک پرانا سبز رنگ کا میز پوش ملا تھا جس پر اس نے سفید پینٹ سے سینگ اور کھر بنا کر پرچم کی شکل دے دی تھی۔ اس پرچم کو ہر اتوار کی صبح فارم ہاؤس پر لہرا دیا جاتا تھا۔ پرچم کی توضیح کرتے ہوئے اسنو بال کہا کرتا تھا کہ پرچم میں سبز رنگ انگلستان کی سرزمین ہے، جبکہ سینگ اور کھر آئندہ قائم ہونے والی جانوروں کی جمہوریہ، جو اس وقت قائم ہوگی جب انسانوں کی تمام نسلیں ختم کر دی جائیں گی۔ پرچم کشائی کے بعد بڑے کھلیان میں تمام جانور جمع ہوتے، جہاں اسمبلی ہوتی، جسے وہ اجلاس کا نام دیا کرتے تھے۔ اس اجلاس میں آئندہ ہفتے کے کام کی منصوبہ بندی کی جاتی اور قراردادیں پیش کی جاتی جس پر بحث اور مباحثہ ہوتا۔ قراردادیں ہمیشہ سور ہی پیش کیا کرتے تھے لیکن جو ڈائریکشن دینے والے ہیں وہ ایک الگ طرف ہونا شروع ہو گئے۔ قراردادیں ہمیشہ سور ہی پیش کیا کرتے تھے۔ سارے جانور کچھ سمجھ چکے تھے کہ ووٹ کس طرح دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی قرارداد پیش نہیں کیا کرتا تھا۔ اسنو بال اور نپولین بحث میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے، دونوں سور، لیکن وہ دونوں کبھی متفق نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی ایک اختلاف کرتا ہے، ایک ہاں بولتا تو دوسرا ہمیشہ اس کی ایک بات کا اختلاف کرتا۔ ان دونوں میں سے جو بھی کوئی تجویز پیش کرتا دوسرا اس کی مخالفت کیا کرتا، یہاں تک کہ وہ تجویز منظور ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، یعنی منظور ہونے کے باوجود اگر یہ بات ہو جائے کہ ہاں آپ قرارداد تو منظور ہو گئی ہے، لیکن منظور ہونے کے باوجود بھی وہ بعد میں بھی اس پر یہی بحث کرتے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، اس مسئلے پر ان دونوں میں سے کبھی بھی کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا کہ باغ کے پیچھے باقی جانوروں کے لیے ایک احاطہ بنا دیا جائے۔ انہوں نے ایک اب پلان کیا کہ باقی جانوروں کے لیے ایک الگ احاطہ جو ہے وہ باغ کے پیچھے بنا دیا جائے۔ اس پر زوردار بحث ہوئی کہ جانوروں کی ریٹائرمنٹ کی حد کیا ہونی چاہیے۔ جلسے کا اختتام ہمیشہ اس گیت پر ہوتا: انگلستان کے ظالم درندوں، اور دوپہر کے بعد آرام کا وقت۔ سوروں نے ایک فیصلے کے تحت مال خانے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے قرارداد پیش کی کہ ہمارے ہاں جو ہیڈ کوارٹر ہوگا اس سلطنت کا وہ کون سا ہوگا، تو بولا جو مال خانہ ہے جہاں پر ہم سارا اناج رکھتے ہیں وہ دراصل کیا ہوگا، ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ یہاں شام کے وقت وہ لوہار، بڑھئی اور دوسرے علوم ایک کتاب کی مدد سے سیکھا کرتے تھے۔ اس کتاب کو وہ فارم ہاؤس سے نکال کر لائے تھے۔ اسنو بیل اینیمل کمیٹی میں جانوروں کی تربیت میں لگا رہتا، وہ ایک نہ تھکنے والا جانور، اسنو بال۔ مرغیوں کے لیے اس نے فروغ انڈا کمیٹی بنائی، ٹھیک ہے کمیٹیاں بنا دی۔ جیسے ہی آپ کا ملک بنتا ہے، آپ کی اسمبلی بنتی ہے، آپ اس اسمبلی کو کے ذریعے سے کابینہ بناتے ہیں، اور کابینہ جو ہے مختلف قسم کی کمیٹیاں بناتی ہے جو ترقی کے لیے سوچ بچار کرتی ہے۔ تو اس نے کمیٹی بنائی ایک فروغ انڈا کمیٹی، گایوں کے لیے کلین ٹیل لیگ، اسی طرح جنگلی ساتھیوں کی تعلیمی کمیٹی۔ اس کمیٹی کا مقصد چوہوں اور خرگوشوں کو بیدار کرنا تھا۔ بھیڑوں کے لیے سفید اون تحریک اور دیگر بہت ساری تنظیمیں، اس کے علاوہ لکھنے پڑھنے کو فروغ دینے کی جدوجہد۔ یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ اسنو بال کر رہا ہے۔ یہ تمام تنظیمیں قریب قریب فیل ہو گئیں۔ مثلاً جنگلی جانوروں کو بیدار کرنے والی کمیٹی فوراً ہی ٹوٹ گئی، ان کا طرز عمل پہلے جیسا ہی رہا۔ ہاں، جب سخاوت کا مظاہرہ ہوتا تو اس کا فائدہ اٹھا لیتے۔ بلی نے تعلیمی کمیٹی میں شمولیت اختیار کی اور کچھ دنوں تک کافی مستعد رہی۔ ایک بار وہ چھت پر بیٹھی ایک چڑیا سے باتیں کر رہی تھی جو اس کی پہنچ سے دور بیٹھی ہوئی تھی۔ بلی سے کہہ رہی تھی کہ اب تمام جانور ساتھی ہو چکے ہیں اور جو چڑیا چاہے اس میں شمولیت اختیار کر کے ہاتھ ملا سکتی ہے، لیکن چڑیا نے اپنا فاصلہ برقرار رکھا۔ یعنی یہ جتنی بھی کمیٹیاں ہیں وہ کمیٹیاں نیچر کے آگے جو ہے یہ نیچرل نہیں تھیں، تو نیچر کے آگے وہ ہار گئیں۔
پڑھنے لکھنے کی کلاس کو یقیناً کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ موسم سرما تک قریب قریب تمام جانور کسی حد تک لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے۔ البتہ سور خوب اچھی طرح لکھ پڑھ سکتے تھے۔ کتوں نے پڑھنا سیکھ لیا تھا، لیکن وہ 7 مقدس اصولوں کو پڑھنے کے علاوہ اور کچھ پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مونیل بھیڑ کا نام ہے، کتوں سے بہتر پڑھنا سیکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی کوڑے دان سے اخبار کا ٹکڑا نکال کر شام کے وقت دوسروں کو سنایا کرتی۔ بینجامن کو بھی اتنا ہی پڑھنا آتا تھا جتنا سوروں کو، یعنی سوروں کو بھی پڑھنا آتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بینجامن تھا خچر، اس کو بھی زیادہ پڑھنا آتا تھا، لیکن وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا، یعنی دکھاتا نہیں تھا کہ مجھے پڑھنا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا میں جہاں تک سمجھتا ہوں پڑھنے کے لائق کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کا اپنا ہی فلسفہ ہے۔ کلوور نے پورا حروف تہجی یاد کر لیا تھا، لیکن اب تک لفظ نہیں بنا پائی تھی۔ باکسر ڈی سے آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ آپ کو یاد ہے باکسر ہے تو بہت محنتی، لیکن دماغی طور پر اتنا ذہین نہیں ہے۔ اس نے اے بی سی اور ڈی تک پڑھا ہے بس، اس کے بعد نہیں پڑھ پایا۔ وہ اے بی سی ڈی کو اپنے کھر سے زمین پر لکھ لیا کرتا تھا۔ لکھنے کے بعد کھڑے ہو کر اسے دیکھتا، اس وقت اس کے کان پیچھے ہوتے۔ کبھی کبھی وہ اپنے پیشانی کے بال کو ہلاتا اور کوشش کرتا کہ اس کے بعد کون سا حروف آتا ہے، یعنی سوچتا، وہ غور کرتا، لیکن اس میں اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ اس نے ای ایف جی ایچ بھی لکھ لیا تھا، لیکن جب اسے یہ حروف یاد آتے تو اس وقت وہ اے بی سی ڈی کو بھول جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال ان چاروں حروف کو یاد کرنے کی مشق کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ روزانہ 1-2 بار اسے لکھ لیا کرتا تھا تاکہ بھول نہ سکے۔ مولی نے خود کو صرف ان حروف تک محدود کر لیا جو اس کے نام میں آتے تھے۔ وہ کسی پودے کی شاخ یا ڈالی سے اپنا نام انتہائی خوبصورتی سے لکھتی، اس کے قریب 2-1 پھول بناتی اور پھر دور ہٹ کر تعریفی نظروں سے دیکھنے لگتی۔ باقی ماندہ جانور لکھنے میں اے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی کہ بے وقوف جانور مثلاً بھیڑ، مرغیاں، بطخ وغیرہ 7 مقدس اصول بھی زبانی یاد نہیں کر سکے۔ بالآخر اسنوبال نے کافی غور و خوض کے بعد اس کا حل یہ نکالا کہ 7 اصولوں کو ایک میں تبدیل کر دیا، یعنی 4 پیروں والے اچھے، 2 پیروں والے برے۔ 4 پیروں والے اچھے، 2 پیروں والے برے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ ضروری اصول ہے، جو بھی اس اصول پر سختی سے کاربند رہے گا وہ انسانوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ سن کر پرندوں نے فوراً اعتراض کیا، کیونکہ ان کے بھی 2 ہی پیر تھے، لیکن اسنو بال نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے ہمارے بھی 2 پیر ہیں، 4 پیر والے اچھے، 2 پیر والے برے، میں تو 2 پیر والوں میں ہم آ گئے۔ اب وہ اسنو بیل ان کو اس کی اب تشریح کر کے بتا رہے ہیں۔ پرندوں کے پنکھ ساتھیوں، اس نے کہا، آگے بڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جو پرندوں جو پر ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، زینت کے لیے نہیں ہوتے، یعنی وہ بھی پیر ہیں۔ چنانچہ اسے بھی پیر ہی سمجھنا چاہیے۔ آدمیوں کی پہچان اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور یہی انہیں دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں۔ ہاتھ ہی تو اس کے اوزار ہوتے ہیں جس سے وہ تمام تر شرارتیں کرتا ہے۔ یہ فلسفیانہ طور پر اس نے مرغیوں کو اور بطخوں کو جو 2 پیر والی ہوتی ہیں ان کو یہ بات سمجھا دی۔ اسنو بال کی فلسفیانہ باتیں پرندوں کی سمجھ میں نہ آئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے وضاحت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح تمام متحمل مزاج جانوروں نے اس نئے قول کو یاد کر لیا۔ کون سا نیا قول؟ 4 پیر اچھے، 2 پیر برے۔ یہ قول 7 مقدس اصولوں کے اوپر بڑے حروف میں لکھ دیا گیا۔ جب یہ قول سب کو یاد ہو گیا تو بھیڑ نے اس میں کافی دلچسپی لی، اور پھر اکثر جب وہ کھیتوں میں بیٹھی ہوتی تو گانے کے انداز میں بلند آواز سے کہتی رہتی کہ 4 پیر اچھے، 2 پیر برے، 4 پیر اچھے، 2 پیر برے۔ وہ یہ قول مسلسل اور گھنٹوں دہراتی رہتی اور کبھی نہ تھکتی۔ نیپولین کو اسنو بال کی کمیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ غور سے دیکھیے کہ جو 2 لیڈر تھے، ایک اسنو بال اور ایک نیپولین۔ اسنو بال نے تو پبلک میں اتر کے پبلک کو
مینیج کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی کیٹیگریز بنانے کے لیے، ان کو مختلف قسم کے ہنر سکھانے کے لیے مختلف قسم کی کمیٹیز میں ڈھال دیا۔ لیکن جو نپولین ہے اس کو ان کمیونٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جوانوں کی تعلیم ہر بات سے مقدم ہے، جو جانور جوان اور سمجھدار ہو چکے ہیں ان کے لیے تعلیم کے مقابلے میں کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر یہ ہوا کہ جیسی اور بلو بل، یہ دونوں کتے ہیں، ٹھیک ہے، نے گھاس کی کٹائی کے بعد 9 بچوں کو جنم دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دودھ پینا چھوڑا، یعنی اپنی اماں کا دودھ پینا چھوڑا، نپولین نے انہیں ماں سے الگ کر دیا کہ وہ خود ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے گا۔ ٹھیک ہے، نپولین نے جو 9 بچے تھے وہ اٹھائے اور اس کو وہ اپنے گھر لے گیا، یا اپنی جو جگہ تھی اس کی جو انہوں نے طے کر لی تھی کہ یہ جو مال خانہ ہے اس میں ہم لوگ رہیں گے، اور یہ کہہ کر لے گیا کہ میں ان کی تربیت بذات خود کروں گا۔ کتے کے ان بچوں کو اس نے لے جا کر ایک بلند لیکن ایسی جگہ پر رکھا جہاں مال خانے سے سیڑھی لگا کر ہی پہنچا جا سکتا ہے، یعنی اتنا اس نے ان کو سیکیور کر دیا کہ کوئی دوسرا جانور ان بچوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اب ایک چالاکی جو نپولین نے سوچی ہے، پلاننگ، وہ کیسے جو ہے وہ اس سلطنت کے اوپر قبضہ کرے گا۔ اس کو ہم بڑے غور سے دیکھیں، سوچیں، اور یہ ہمارے سسٹم کے ساتھ بھی اس کو الائن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو کہانی ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں میپنگ کر کے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل آپ کے ہی ملک کی کہانی ہے۔ وہاں وہ تنہائی میں رہ کر مویشی خانے کے باقی مادہ حصوں کو بھول گئے، یعنی اب وہ جو 10-9 بچے ہیں وہ وہاں رہ رہے ہیں، وہ ان کو بھول گئے، اور جو باہر والے لوگ ہیں وہ ان 9 بچوں کو بھول گئے۔ وہ اسرار کے دودھ کہاں غائب ہو گیا تھا، جلد ہی کھل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ روزانہ سوروں کے ملیدے میں ملایا جاتا تھا۔ اب سیب پک کے تیار اور باغیچے کی گھاس پر گرنے لگے تھے۔ جانوروں نے سمجھا کہ اسے ہم سب میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ بہرحال ایک دن حکم پاس ہوا کہ ہوا سے گرے ہوئے سارے سیب جمع کر کے مال خانے میں لائے جائیں، جو سوروں کی خوراک کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اس بات کو سن کر کچھ جانوروں میں نے دبی زبان میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن یہ بے سود تھا کیونکہ تمام کے تمام سور اس مسئلے پر متفق تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب قرارداد کا وقت پیش کی انہوں نے اور پھر ووٹنگ کرائی تو سوروں کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے ووٹنگ میں کہا کہ یس، یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بھی سیب نیچے گریں گے وہ صرف اور صرف سوروں کے ہوں گے۔ اسکوئلر کو بھیجا گیا تاکہ وہ تمام جانوروں سے اس کی وضاحت کرے۔ اب یہ جو اسکوئلر ہے، یہ جو بات بھی سور طے کرتے ہیں اس بات کی وضاحت آ کے کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے وزیر اطلاعات ہوتا ہے نا، کہ جو بھی حکمران بونگی مارے گا اس کی وضاحت وزیر اطلاعات کرے گا، بڑے سلیقے سے، بڑی لفاظی سے، اور وہ مطمئن کرے گا پبلک کو۔ اسی طرح ان کے پاس جو میڈیم تھا، جو میڈیا کا سرغنہ تھا، ایسے سمجھا، جو پروپیگنڈا کا سرغنہ تھا، یا جو اپنے ہونے والے فیصلوں کو اس طرح سے پیش کرے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائیں، اگرچہ کہ وہ لوگوں کے لیے مشکل ہوں، وہ لوگوں کے لیے کے خلاف ہوں، لیکن اس کو پیش ایسے اچھے الفاظ میں کیا جائے کہ سب لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب وہ جو انہوں نے طے کیا ہے کہ بھئی جو سیب گریں گے وہ صرف سوروں کے لیے ہوں گے، تو دیکھیے اس کی وضاحت وہ کیا کرتا ہے۔ ساتھیو، اس نے بلند آواز سے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہوگے کہ سور یہ سب کچھ خود غرضی اور استحقاق کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے کے سارے سور جو ہے کوئی خود غرض ہو گئے ہیں اور ان کا اپنا حق انہوں نے سمجھ لیا ہے ان سارے سیبوں پر، ایسا نہیں ہے۔ یعنی پہلے نیگلیکٹ کیا نیگیٹو سوچ کو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے سور دودھ اور سیب کو پسند نہیں کرتے، یہ ہم تو چاہتے ہی نہیں، کیا ہمارا کوئی فائدہ تھوڑی ہے اس میں۔ میں خود بھی
انہیں پسند نہیں کرتا۔ ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے کھاتے ہیں ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے کھاتے ہیں تاکہ اپنی صحت برقرار رکھ سکیں۔ خود غرضی نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے یا کوئی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ اپنی صحت برقرار رکھ سکیں۔ دودھ اور سیب، سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے ساتھیوں، میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو سوروں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ ہم سارے سور کیونکہ دماغی کام کرتے ہیں، اس فارم کی پوری انتظامیہ اور تنظیم کا انحصار ہم لوگوں پر ہے۔ ہم رات دن تمہاری بھلائی پر نظر رکھے رہتے ہیں۔ دودھ کا پینا اور سیب کا کھانا دراصل تمہارے مفاد میں ہوتا ہے۔ جو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں وہ ہمارا فائدہ نہیں، وہ تمہارا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تم کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر سور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہو گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ جونز دوبارہ آ جائے گا۔ ہاں، جونز واپس آ جائے گا، یقیناً ساتھیو۔ اسکوائلر نے چیخ کر کہا اور ادھر ادھر کودتے ہوئے اپنی دم ہلائے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ جونز واپس آ جائے؟ اب یہ ایک بات طے تھی کہ جانور یقینی طور پر خواہش رکھتے تھے کہ جونز کسی بھی طرح واپس نہ آئے۔ جب اس کی وضاحت کر دی گئی تو وہ لاجواب ہو۔ سوروں کی صحت کا خیال رکھنا اہم اور ضروری تھا، چنانچہ بغیر کسی مزید بحث و مباحثے کے طے پا گیا کہ دودھ اور ہوا سے گرے ہوئے سیب اور فصل کی تیاری کے بعد کے سیب بھی صرف سوروں کے ہوں گے۔ تو یہ پہلا بریک تھرو جو ہے آپ نے دیکھا کہ ان کی اس ریاست میں ڈیولپ ہو گیا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 4 پڑھنا شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔